لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بھائیوں دوستو، آج اس حوالے سے گفتگو ہوگی کہ کیا شریعت اسلامیہ نے خلافت اور ملوکیت اس میں فرق رکھا ہے یا دراصل یہ دو نام ایک ہی چیز کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 2-3 مقامات میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے فلاں نبی کو بادشاہت عطا کی، ہم نے فلاں نبی کو بادشاہت عطا کی. اور اسی طرح بنی اسرائیل قوم کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سپارے میں بڑا کھل کے بادشاہت کو بطور نعمت کے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، کہ اے بنی اسرائیل قوم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں، کہ تمہارے اندر میں نے نبی بنا کے بھیجے ہیں اور بادشاہ بنائے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے بادشاہوں کا ذکر بطور نعمت کے کیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے پیارے بھائیوں کہ یہ بادشاہت، ملوکیت کوئی بری چیز کا نام نہیں ہے. یہ ان ظالموں نے صرف نفرت پھیلائی ہے ہمارے ہندوستان بر صغیر میں، یا اخوانی جو مصر کے اندر تھے، انہوں نے ملوکیت کو ایک نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے. قرآن، اللہ کے رسول کا فرمان ایسی کوئی وضاحت نہیں کرتا، بلکہ صحیح بخاری کے اندر تو ایک بڑی واضح حدیث ہے. اس حدیث میں ایک ہی حدیث کے ٹکڑے میں پہلے خلیفہ کا ذکر آیا اور بعد میں سلطان کا ذکر آیا. یعنی اللہ کے رسول نے خلیفہ کا، امیر کا اور سلطان کا کوئی فرق نہیں رکھا. اور وہ حدیث ہے کتاب الفتن کے اندر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ من کرہ من امیر شیئا فلیصبر، کہ جو کوئی اپنے خلیفہ سے، امیر سے کوئی بری چیز محسوس کرے اس کو چاہیے صبر کرے. اور فإنہ من خرج من السلطان شبرن، آگے لفظ ہے کہ جو کوئی اپنے سلطان کی بیعت سے ایک بالشت، یہ صرف ایک بالشت جو ہے اتنا باہر نکلا، میتتن جاہلیتن، جاہلیت کی موت مرے گا. اب حدیث ایک ہے، لفظ دونوں استعمال ہوئے ہیں، امیر اور خلافت کا لفظ اور سلطان کا لفظ. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر خلافت، ملوکیت جو مودودی نے تقسیم کی ہے نا، یہ اسلام میں تصور بالکل نہیں ہے. جیسے کہ ایک دوسری حدیث ہے، لا یزال الاسلام عزیزا الی 12 خلیفہ، 12 خلفاء تک اسلام برابر عزت سے رہے گا. 12 خلفاء، اب 12 خلیفہ آپ گن لیں. جہاں پر یہ ظالم کہتے ہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی تھی، اور اس پراپوگنڈے کا ہمارے اہل حدیث علماء بھی شکار ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جی ملوکیت شروع ہو گئی تھی بعد میں، اسی لیے تو حضرت حسین کھڑے ہوئے. اعوذ باللہ من ذالک. ان لوگوں تک یہ معلومات ہی درست نہیں پہنچی. اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 12 خلفاء تک اسلام عزت سے رہے گا. یہ کون سی تشریح، من مانی تشریح کر رہے ہیں. اب میں 12 خلفاء کا آپ کے سامنے ترتیب وار نام لیتا ہوں. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفہ 11 سے 13 ہجری تک. دوسرے خلیفہ، یہ ذرا نام آپ ذہن میں رکھتے جائیے گا، 13 ہجری سے 23 ہجری تک. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، 23 سے 35 ہجری. چوتھے خلیفہ حضرت علی، 35 سے 40 ہجری. پانچویں خلیفہ حضرت حسن، 40 ہجری کے اندر 6 ماہ خلیفہ رہے. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں نا جی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید، باپ کے بعد بیٹا آ گیا، یہ کیسر و کسرا والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، ان کے لیے ایک سوال ہے سمجھنے کے لیے
کہ باپ کے بعد بیٹا حضرت حسن نہیں آئے تھے، اور اگر اتنا ہی یہ باپ کے بعد بیٹے کا آنا شریعت نے اس کو بری نظر سے دیکھا ہوتا تو صحابہ کرام کبھی بھی حضرت علی کے بعد حضرت حسن کی بیعت نہ کرتے، لیکن اسلام میں یہ برا ہے ہی نہیں۔ یہ تو صرف ان اخوانیوں نے، روافض نے، یہ ایک بنو امیہ خاندان کے لیے ایک نفرت کا ایک انہوں نے نا ایسی وہ علامت بنا دی ہے ملوکیت کو، یہ ان کا پراپوگنڈا، اسلام میں تو نہیں۔ صحابہ کرام نے تو حضرت حسن کی بھی باپ کے بعد بیٹے کی خلافت کی بیعت کی ہے، اور سارے صحابہ کرام نے اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کی خلافت کی بیعت کی ہے۔ عبداللہ بن عمر کی بخاری شریف والی روایت موجود ہے۔ بہرحال 5ویں خلیفہ حضرت حسن جی، انہوں نے پھر بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ کی۔ اب حضرت امیر معاویہ بھی حدیث 12 خلفاء کے مطابق یہ بھی خلیفہ ہیں۔ 6ٹھے خلیفہ حضرت امیر معاویہ، یہ 41 ہجری سے 60 ہجری تک 20 سال خلیفہ رہے ہیں اجتماعی طور پر۔ پھر اس کے بعد یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 7واں خلیفہ ہے یزید، اور یہ اسی خلیفہ میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اسلام برابر 12 خلفاء تک عزت سے رہے گا، چڑھتا جائے گا، ترقی کرے گا۔ 7واں خلیفہ ان میں سے یزید ہے۔ پھر اس کا بیٹا معاویہ کو تو ہم 8واں خلیفہ نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ صرف 30 دن یا 40 دن خلیفہ بنا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی حکومت خلافت ختم کر کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، اور ایسی خلافت کوئی مطالبہ نہیں، کوئی لالچ نہیں کی اس نے۔ فتوحات مکیہ، یہ جو ان کا بڑا ہے نا جیلمی کا، اسحاق جالوی کا، ان کا بڑا ہے فتوحات مکیہ کا مصنف ابن عربی، وہ اپنی کتاب لکھتا ہے فتوحات مکیہ میں کہ معاویہ بن یزید یہ وقت کا بڑا غوث اور قطب تھا کہ جس نے اتنی بڑی حکومت اور ریاست صرف اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دی اور حکومت عوام کے سپرد کر دی۔ بہرحال اس سے ایک یہ بھی نقطہ اور پوائنٹ نکلتا ہے کہ یزید کے گھرانے میں وہ کیا تربیت ہوگی کہ جس کے بیٹے نے حکومت، اس کی نظر میں حکومت کی اہمیت ہی کچھ نہیں تھی۔ 8واں خلیفہ جو اس کے بعد مروان آ گیا، مروان نے حکومت سنبھالی 64 سے 65 ہجری تک، 8واں خلیفہ۔ 9واں اس کے بعد بیٹا آیا اس کا عبد المالک بن مروان، 65 ہجری سے یہ 86 ہجری تک 21 سال تک عبد المالک بن مروان خلیفہ بنا۔ 10واں ولید بن عبد المالک 86 سے 96۔ 11واں سلیمان بن عبد المالک 96 سے 99 ہجری تک۔ 12واں اور آخری خلیفہ حدیث کے مطابق حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، یہ ہیں وہ 12 خلفاء جن کا میں نے ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے نام لیا ہے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے جو سچی نبوت والی زبان ہے اس سے اللہ کے رسول نے یہ پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ ان کے دور میں اسلام عزت سے رہے گا، اور واقعی سچ ثابت ہوا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد، ان کے بعد بنو امیہ کی حکومت میں زوال آنا شروع ہو گیا۔ تو پیارے بھائیوں، ان 12 خلفاء کے لیے تو اللہ کے رسول خلفاء کا نام ان بادشاہوں کے لیے، بادشاہ تھے نا، حضرت حسن بھی بادشاہ، حضرت امیر معاویہ بھی، حضرت اپنا یزید بھی، اور ان کے بعد آنے والے سارے جتنے بھی ہیں سارے ہی وہ جو ہیں وہ خلفاء ہیں، اپنا بادشاہ تھے، اور بادشاہ کے لیے لفظ خلفاء کا استعمال ہوا ہے نام۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ مختصر سی میں نے ویڈیو آپ کے سامنے صرف بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ دین اسلام کے اندر خلافت اور ملوکیت دو علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن نے بھی اس کو بطور تحسین کے، بطور نعمت کا ذکر کیا، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث کے اندر اس کا بطور تحسین کے، بطور نعمت کے ذکر کیا۔ مثلا آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول ام حرام کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اٹھے، بڑے خوش ہوئے، تو حضرت ام حرام پوچھتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول اتنے آپ کیوں خوش ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں سمندر میں
تختوں کے اوپر سوار ہو کر جا رہے ہیں، کل ملوک، جیسے وہ بادشاہ ہو۔ اگر بادشاہت یا بادشاہ اتنے برے ہوتے، اللہ کے رسول اس کی تشبیہ دے کے، بادشاہ کی تشبیہ دے کے کبھی خوش نہ ہوتے، ہنستے نہ، مسکراتے نہ۔ اللہ کے رسول کی نظر میں بھی بادشاہت، ملوکیت کوئی بری چیز نہیں تھی۔ اور یہ حدیث بھی بخاری شریف کے اندر ہی ہے، اور اس سے مراد سب محدثین نے لیا ہے کہ اس حدیث کی پیشینگوئی کو پورا کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جنہوں نے واقعی سمندر کے اندر تخت بنا کے، تو بحری بیڑا بنا کے جنگ کی اور قبرص کا علاقہ فتح کیا، 28 ہجری کی بات ہے۔ تو یعنی امیر معاویہ کی بادشاہت کے حوالے سے بھی پیشین گوئی آ گئی، اور اللہ کے رسول اس پر خوش تھے، خوش ہو کے اٹھے ہیں۔ اب اللہ ان سے پوچھے کہ یہ کیوں سڑتے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کی اور یزید کی اور ان کی بعد میں آنے والی نسلوں کی بادشاہ سے یہ اخوانی اور رافضی ہی صرف سڑتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں وہ ان کی بادشاہت پر اللہ کے رسول کے مطابق خوش ہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔